اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اکثر سوال ہوتا ہے کہ کیا اہل بیت علیہم السلام نے، کیا ائمہ نے عزاداری امام حسین علیہ السلام کو منانے کا کوئی حکم دیا ہے کہ کس طرح ہم امام حسین علیہ السلام کی عزاداری منائیں، کس طرح ہم یہ مجلس، یہ جلوس اور ماتم برپا کریں؟ تو جی بالکل ہی ائمہ نے ہمیں اپنی زندگی میں درس دیا ہے اور بتایا ہے کہ ہم کس طرح امام حسین علیہ السلام کی عزاداری قائم کریں۔ تو سب سے پہلی چیز اور سب سے پہلا ادب جو محرم الحرام کے منانے کا ہے، کہ جو ہمیں اہل بیت علیہ السلام سے درس ملا ہے، وہ یہ ہے کہ ان ایام میں جب بھی محرم الحرام کا چاند نظر آتا ہے اور اس سے لے کر 10 محرم تک ہم اپنے آپ کو سنجیدہ رکھیں، بیہودہ ہنسی مذاق اور خوشی کا سما اور جشن کا سما ہم نہ بنائیں، اپنے آپ کو غمگین رکھیں تاکہ دیکھنے والے کو پتہ لگے کہ ان کا کوئی نقصان ہوا ہے، تاکہ پتہ چلے اور وہ جب پوچھے گا، کوئی غیر جب آ کر مسلمانوں سے پوچھے گا کہ یہ لوگ کیوں غم منا رہے ہیں، تو اس کو پتہ لگنا چاہیے کہ یہ اپنے امام مظلوم کی شہادت کا غم منا رہے ہیں۔ اور جب وہ ان کی شہادت کے بارے میں معلوم کرے گا تو اسے پتہ چلے گا کہ ان کے امام نے کس عظیم ہدف کے لیے اپنی جان قربان کی۔ تو یہ ادب ہمارے لیے بہت ہی اہم ہے کہ ہم کس طرح محرم میں اپنے آپ کو دوسروں کے سامنے پیش کریں۔ تو روایت میں ملتا ہے کہ جب بھی محرم الحرام کا چاند نظر آتا تھا تو اہل بیت علیہ السلام کے گھروں سے ماتم اور رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی تھیں۔ تو اسی طرح ایک اور روایت میں بھی ملتا ہے کہ امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں، جب بھی محرم الحرام کا چاند نظر آتا تو کوئی بھی میرے بابا کو ہنستا ہوا نہ دیکھتا۔ تو اہل بیت علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، سکھایا ہے کہ کس طرح محرم منانا ہے۔ محرم الحرام میں بہت سارے آداب ہیں، بہت سارے ایسی چیزیں ہیں کہ جن کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ ایک مومن، ایک عزادار کہ جو اپنے مولا کا حقیقی عزادار ہے، اسے چاہیے کہ اپنے لذیذ کھانوں، اپنے سونے، اپنے پینے، اپنے جاگنے، ہر چیز میں وہ اپنے آپ کو چینج کر لے، پتہ چلے لوگوں کو کہ یہ اپنے مولا کا عزادار ہے، ایسا پتہ چلے لوگوں کو کہ ان کا کوئی اپنا نقصان ہوا ہے، اپنا کیوں نہ ہو، کیونکہ ہم اہل بیت علیہ السلام کو اپنے رشتہ داروں سے زیادہ بلکہ اپنی جان سے بھی زیادہ ہم محبت کرتے ہیں، تو اسی لیے ان کا غم بھی ہم اپنوں سے بھی زیادہ مناتے ہیں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہم محرم الحرام میں کس طرح پیش آئیں، کس طرح ہم رہیں، وہ یہ ہے کہ کوشش کریں ہر روز ہم زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، زیارت عاشورہ ہو گئی، زیارت وارثہ ہو گئی، یا اور بھی بہت ساری امام حسین علیہ السلام کی زیارتیں جو مفاتیح الجنان اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں موجود ہیں، ان کو ہم پڑھیں۔ اور دوسری جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ محرم میں جلوسوں میں، مجلسوں میں جانا چاہیے، علماء کو سننا چاہیے، ذاکرین کے جو واقعاً صحیح طریقے سے مصائب پڑھتے ہیں، فضائل پڑھتے ہیں، ان کو بھی سننا چاہیے۔ لیکن سب سے جو اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم خود مقتل کی کتابیں پڑھیں۔ مقتل کی کتابیں اردو میں بہت زیادہ تعداد میں موجود ہیں۔ ہم خود کربلا کے واقعات پڑھیں مستند اور معتبر طریقے سے، تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کربلا میں کون سا ظلم کیا گیا ہے اہل بیت علیہ السلام کے گھرانے پر، اور ان کا یہ ظلم جو ان پر کیا گیا، یہ مقصد کیا تھا، مشن کیا تھا، باطل قوتیں کیا چاہتی تھیں، کس لیے انہوں نے امام حسین علیہ السلام کو اسی طرح یعنی بہت ہی مظلومانہ طریقے سے انہوں نے قتل کیا۔ تو یہ کب معلوم ہوگا؟ جب ہم خود کتابیں پڑھیں گے، جب ہم خود مقتل کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے۔ پورا سال ہمارے پاس فرصت نہیں ہوتی، کم از کم ان ایام میں تو ایک مومن، ایک عزادار کہ جو اپنے آپ کو مولا امام حسین کا شہدائی کہلاتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ ان ایام میں کم از کم اپنے مولا کی شناخت کرے، اپنے مولا کی معرفت حاصل کرے، بلکہ اس طرح ہم ان ایام کو گزاریں تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان کا ہدف، ان کا مشن کیا ہے عزاداری سے۔ یہ سب چیزیں ہمارے امام کے لیے ان کے دلی سکون کا باعث بنیں گی، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمارے ان اعمال سے، ہماری ان عزاداریوں سے، ہمارے ان مجالس سے راضی ہوں اور ہم پر نظر کرم فرمائیں۔ ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔